Audience, welcome to Viewpoint from Overseas. I'm your host Faraz Darwesh. حکیم محسود پاکستان میں مارا گیا جو کہ ایک بہت بڑا دہشت گرد تھا. بڑے لوگ اس سے ڈس ایگری کر رہے ہیں اس کے مرنے کے بعد, لیکن بہرحال پاکستانی حکومت نے جو ہے اس کے سر کی قیمت لگا کے رکھی ہوئی تھی. امریکی حکومت نے بھی سر کی قیمت لگا کے رکھی ہوئی تھی. کئی ویڈیوز میں بھی حکیم اللہ محسود کو دیکھا گیا جس میں کرنل امام کو کی جو اسیسینیشن ہے, کئی گلا ذبح ہونے کی جو ویڈیوز ہیں جو ٹی ٹی پی نے اون کی جس میں پاکستانی فوجیوں کے گلے ذبح کیے گئے, کئی جو مزارات کے اوپر جو حملے ہیں, شیعہ مساجد کے اوپر حملے ہیں, مون مارکیٹ کا حملہ ٹی ٹی پی نے اون کیا جس میں کئی سارے جو ہے نا معصوم لوگ مارے گئے. تقریباً 50,000 کے قریب جو معصوم لوگ پاکستان کی فوجی اور سویلین جو مارے گئے اس کو ٹی ٹی پی نے اون کیا. لیکن جب وہ دہشت گرد یا حکیم اللہ محسود مارا جاتا ہے تو جو پبلک کہہ لیں یا پولیٹیکل پارٹیز کا جو ریئیکشن ہے, خاص کر جماعت اسلامی, فضل الرحمان یا کسی حد تک عمران خان صاحب اور کسی حد تک نون لیگ کے بھی چودھری نثار علی خان صاحب, وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا. وہ کہتے ہیں جی پولیٹیکل پروسیس ڈیریل ہو گیا, ہم نیگوسیشن کرنے جا رہے تھے, اگر کرنے جا رہے تھے 2 مہینے پہلے اے پی سی ہوئی تھی, اب تک نیگوسیشن آگے کیوں نہیں بڑھی تھی. بہرحال اس پہ ڈسکشن کریں گے. یو این سپلائی اسٹاپ کرنے کی جو ہے عمران خان صاحب نے دھمکی دی ہے اور کہا ہے کہ جی اگر یہ ڈرون اٹیک جو ہیں 20 نومبر تک بند نہیں ہوئے تو ہم خیبر پختونخوا کے اندر یو این سپلائی جو ہے اس کو بلاک کر دیں گے. اس کے اوپر بات کریں گے. انڈیا نے ایک بہت بڑا مشن جو کہ مارس کے اوپر جانے کی جو ان کی جدوجہد ہے اس پہ بات کریں گے کہ جی مارس پہ وہ اپنا جو ہے طیارہ کہہ لیں یا بھیج رہے ہیں, تو اس کے اوپر بات کریں کہ واقعی اتنی لو بجٹ میں کس طرح, لو انکم میں کس طرح انہوں نے جو ہے یہ بھیج رہے ہیں اور کتنا سکسیزفل ہوگا. سمندر صاحب آپ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. حکیم اللہ محسود مارا گیا, آپ خوش ہیں یا غمزدہ ہیں؟ اچھا, یہ جو ہے وہ آپ ان الفاظ میں نہیں پوچھ سکتے کیونکہ اس کے بیچ کی بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ممکن ہیں. پہلی بات نہیں, پہلی بات تو جو ہے نا ایک پالیسی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں جو ہے کسی بھی ماورائے عدالت کارروائی کے سخت خلاف ہوں. تو چنانچہ اگر جو ہے حکیم اللہ محسود سے کوئی شکایت ہے تو میں تو یہ چاہوں گا, میں تو اس دنیا میں رہنا چاہوں گا جہاں پر حکیم اللہ محسود کو ایک عدالت میں پیش کیا جائے کہ وہ اسے فرق نہیں پڑتا. میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, پالیسی اسٹیٹمنٹ تو پہلے دے دوں میں آپ کو, اس کے بعد پھر بات کروں گا میں. چنانچہ جو ہے وہ اس کے بعد اس کے اوپر الزامات لگائے جائیں, اس کو اپنے جواب دینے کا موقع فراہم کیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کی سزا جو ہے تجویز کی جائے. اس کی ویڈیوز ریلیز ہیں جس میں اس نے کہا کہ میں نے اتنے لوگوں کو مارا اور وہ گلے ذبح ہونے کی ویڈیوز بھی تو ہم نے بھی اس طرح کی جو ہے ویڈیوز دیکھی ہیں. اب جو ہے وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیوں کہہ رہا ہے, مطلب کوئی سنے بھی تو صحیح نا اس کی بات کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ تو ایک پالیسی اسٹیٹمنٹ ہو گیا. اب آپ مجھ سے پوچھیں کہ کیا میں جو ہے اس کے مرنے پہ رویا, تو میں یہ کہوں گا کہ ایسا نہیں ہے. میں مرنے کے اوپر جو ہے وہ رویا ہرگز بھی نہیں, کیونکہ جو ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہے جو نام لے رہے ہیں شریعت محمدی کا, بنیادی طور پہ اپنی ان کی ایک شریعت ہے جس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں, اس سے مجھے جو ہے وہ شدید اختلاف ہے. البتہ یہ ضرور سمجھتا ہوں میں کہ یہ جو ہے جو بات دوسری طرف کہی جا رہی ہے جس پہ آپ نے تنقید کی, اس میں کسی قدر جان ہے کہ اگر ان کو جو ہے وہ آپ کسی طریقے سے مذاکرات کے اوپر لے کے آتے تو اس میں کئی جو ہے راہیں کھلتی, مذاکرات چلیں ہوتے نہ ہوتے اس بات کا جو ہے فیصلہ ہو جاتا کہ کیا طالبان اور ان سے نیچے جو سارے یہ گروہ ہیں کیا یہ ایک ہیں, یکجان ہیں, یا یہ الگ الگ ہیں, ان کے درمیان قیادت کا جو ہے وہ. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں ابھی تک اس چیز کا کوئی کنفرمیشن نہیں ہے, یعنی یا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی شوق پورا ہو جاتا, کیا کہ مطلب؟ ہاں, میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس پورے جو ہے وہ عمل سے. میں یہ اس کا جواب ریاض صاحب آپ نے انہوں نے 2 باتیں کی ہیں وہ بڑی اہم کہیں گے. ایک تو جی ماورائے عدالت قتل جو ہے نہیں ہونا چاہیے, پرفیکشنسٹ میں کہوں گا بہرحال, لیکن کہ اس کو لایا جاتا عدالت میں ٹرائل ہوتا. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جی یہ واقعی میں جو ایک شوق پورا کرنے جا رہے تھے یا یہ جو نیگوسیشن کا پروسیس ڈیریل ہوا ہے, کس طرح آپ ان کی دونوں چیزیں اور اس کی طرح میں تجزیہ دیتی ہے. پہلی بات تو یہ کہ جنگ میں کوئی عدالتی کارروائی نہیں ہوتی, اور یہ انہوں نے اپنی وجوہات کی وجہ سے مارا ہے. امریکہ نے یہ پاکستان کے لیے نہیں کیا اور کسی اور کے لیے نہیں کیا. یہ وہ شخص ہے جس نے دعویٰ کیا تھا خود ویڈیو کے اوپر, اور اس شخص کے ساتھ بیٹھ کے جس نے کئی CIA ایجنٹس کو مارا تھا کہ یہ میں مار رہا ہوں ان کو, میں رسپانسبلٹی لے رہا ہوں اور انشاءاللہ اور امریکہ میں اور لوگوں کو بھی ماریں گے. پھر اس کے بعد فیصل شہزاد کو انہوں نے یہاں بھیجا تھا, تو امریکہ نے اپنی ریزن کمیونیکیشن کی تھی انٹرنیٹ پہ انہوں نے, وہ امریکہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے اور یہ امریکہ نے اس کو جواب دیا. اور اس کی ویڈیوز بھی ہیں کہ امریکی جو اسلحہ استعمال کر رہا ہے اور وہ تو یہ تو سیدھی سی بات ہے, اس میں عدالت کا سوال ہی نہیں ہے. کوئی عدالت میں نہیں جاتے. آپ کو اگر آپ کے اوپر حملہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے اوپر حملہ, میں نے اتنے لوگوں کو مار دیا ہے آپ کے, اور بڑا خوش ہو رہا ہے اس پہ, تو آپ اس کا جواب دیں گے. اسی طریقے سے جنگ کا جواب جنگ سے دیا جاتا ہے.
تو پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات کیا پوچھی تھی آپ نے؟ دوسری بات یہ کہ مطلب ان کا کہنا تھا کہ جو نیگوسیشن کا پروسیس تھا وہ ڈیریل ہو گیا. نہیں تو نیگوشیشن کا پروسیس کیا اس سے ڈیریل نہیں ہوا تھا جب اس سے پہلے طالبان نے کارروائی کی تھی اور کئی پاکستانیوں کو مارا تھا؟ کیا جب جنرل نیازی صاحب کو انہوں نے مارا تھا اور اس کی باقاعدہ کلیم کیا تھا رسپانسبلٹی، کیا اس سے ڈیریل نہیں ہوا؟ نہیں وہ کہتے ہیں جی فضل اللہ گروپ نے مارا تھا وہ، مطلب لیکن ہے تو وہ فضل اللہ کو تو اب انہوں نے بنا دیا بھائی، یہ تو واضح ہو گیا کہ فضل اللہ از اے پارٹ آف ٹی ٹی پی، اس لیے کہ آج ہی انہوں نے اعلان کیا ہے کہ فضل اللہ از دا نیو چیف آف ٹی ٹی پی. تو یہ کہنا کہ وہ الگ ہے وہ الگ ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آنے والی نہیں. اگر واقعی وہ الگ ہے تو پھر اس کو انہوں نے اپنا چیف کیوں بنا دیا؟ اور پھر چرچ اٹیک بھی ہوا. ہاں اور اس کے بعد کئی حملے. تو جب وہ لوگ حملے کیے جا رہے ہیں اور آپ بھی اس پہ آپ بلکہ آپ کو خود حملے کرنے چاہیے ان کے اوپر، ان سے اپنا آپ کو خود مقابلہ کرنا چاہیے. یہ کہنا کہ جناب کیونکہ بات چیت ہو رہی ہے لہٰذا کسی پہ وہ حملہ نہ کیا ہے تو غلط بات ہے. کوئی سیز فائر تو اگری نہیں ہوئی ہے. اگر سیز فائر اگریمنٹ ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم تم پہ حملہ نہیں کریں گے اور تم ہم پہ نہیں کرو گے، تب تو یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ حملہ نہ کریں، اس سے سبوٹاژ ہوگی بات چیت. لیکن اگر کوئی اس بات کا اگریمنٹ ہے ہی نہیں تو پھر اس کا کیا سوال ہے؟ بھائی اگریمنٹ کے ہم بہت قریب پہنچ گئے. چودھری نثار نے کہا کہ ہم قریب پہنچ رہے تھے. اگریمنٹ کے بعد آپ اس کو سٹاپ کریں فائٹنگ کو. جب تک اگریمنٹ نہ ہو جائے اس بات پر. نہیں وہ کہہ رہے ہیں علماء کی کونسل بھیجی گئی تھی اور ہم اگریمنٹ یہ قریب پہنچ گئے تھے کہ سیز فائر کے قریب ہم جا رہے تھے. مطلب یہ چودھری نثار علی خان کا تو یہی اب وہ آپ کچھ بھی کہتے رہے کہ بھائی یہ ہونے والا تھا وہ ہونے والا تھا، حقیقت تو یہ ہے کہ انہوں نے حملے اپنے بند نہیں کیے تھے. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی 10 سال سے ہم یہی لڑ رہے ہیں اور جو اس کا 10 سال سے نہیں، یہی تو مسئلہ ہے. المیہ تو یہی ہے کہ ایک طرف سے جنگ ہو رہی ہے اور دوسری طرف سے خاموشی. صرف ایک بار باقاعدہ حملہ کیا ہے پاکستان نے ان کے اوپر اور وہ ہوا ہے سوات میں، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے اس کی کیا صورتحال تھی، کس طرح انہوں نے اگریمنٹ کیا 30 کا اور کہا کہ ٹھیک ہے اب سیز فائر کریں گے اور اس کے بعد مستقل مارتے رہے لوگوں کو. اس کے بعد میں ذرا ان سے لے لوں، پھر میں آپ سے آگے پوچھوں گا کہ اب کس طرح جو ریئیکشن ہے اس کے اوپر بھی ذرا بات کریں گے. سوال صاحب آپ تجزیہ دیجیے پھر ریئیکشن میں بات کریں گے. تک بھی آتے ہیں. میں اس میں وہی دیکھ رہا تھا کہ دو نہیں اس کے 3-4 جس کو کہتے ہیں سطحیں ہیں. ایک تو سب سے اچھا ریئیکشن کی بھی آپ نے بات لے کے گیا، سب سے اچھا ریئیکشن میرے خیال سے فاروق طارق صاحب کا آیا تھا جو عوامی ورکرز پارٹی کے جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میں، جن کی ہیڈ لائن میں انہوں نے لکھا کہ دیکھو کسی کی بھی موت، کسی انسان کی موت بھلے وہ میس مرڈر ہو، موت پہ خوشی منانا نامناسب ہے. اور وہ تو کمیونسٹ ہونے کے حوالے سے کہہ رہے ہیں اور لوگ جو اپنے آپ کو اتنا جس کو کہتے ہیں کہ یہ تو آپ بات نہیں کر رہے. جنرل نیازی کی جو موت کے اوپر انہوں نے خوشی منائی، انہوں نے منائی نا. وہی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ مطلب اپنے آپ کو اسی سطح پہ لے جانا چاہ رہے ہیں. مطلب آر یو آلسو آئی ایم افریڈ ٹو یوز دا ٹی ورڈ. نہیں میں ٹھیک ہے مطلب آپ آگے چلیں. فرق تو یہی ہے نا یار. تو ان کا اسٹیٹمنٹ بڑا کلیئرلی آیا اور انہوں نے اس میں ان کا اسٹیٹمنٹ ہو سکے تو پڑھیں ضرور، اپنی ویب سائٹ پہ ڈالا. ایم کیو ایم نے اس پہ بڑا جو ہے اسٹیٹمنٹ دیا. اب وہی بات ہے نا. اور اسٹیٹمنٹ پھر دوسری طرف سے یاد ہے کہ سب پولیٹیشنز نے اس پہ عجیب اسٹیٹمنٹ دیا. ایم کیو ایم، اے این پی اور ہماری لیفٹ کی پارٹیز نے نہیں کیا. انہوں نے بہت کلیئر لیفٹ، میں پی 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 سے بھی لیفٹ پہ جا رہا ہوں، ورکرز پارٹی وغیرہ، جنہوں نے کلیئرلی یہ کہا کہ دیکھو کسی بھی انسان کی موت پہ اگر آپ کو کسی کو ڈیتھ سینٹنس بھی دینی پڑے تو خوشی منانے کی بات نہیں. جواب دیجیے کہ واقعی نیگوسیشن ڈیریل ہوئی ہے. میں آ رہا ہوں ادھر نا ایک ایک کر کے نا. ایک تو یہ ہو گئی بات. دوسری بات جیسے اور ڈرون، اور دوسری طرف اس پہ آتے کہ بھائی ڈرون حملہ تھا یہ امریکہ نے کیا. سمنتر صاحب نے کہا ایکسٹرا لیگل ہے. میں تو کبھی بھی اس بات پہ کنونس نہیں ہوا کہ ڈرون حملے ایکسٹرا لیگل ہے. اگر پاکستان کی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کی اوکے سے ہو رہے ہیں تو پھر ایکسٹرا لیگل بائی ڈیفینیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں پہلے. لیکن ڈرون کی کریٹک ہمیشہ سے کم از کم تو یہاں پر میری بات سنیے. ہاں میری بات سنیے. ڈرون کی کریٹک میرے نزدیک ہمیشہ سے یہ ہے کہ ڈرون ڈز مور ڈیمیج دین گڈ. وہ جو آرگیومنٹ ہے نا کہ ڈرون کی وجہ سے جس طرح سے ڈرونز ہو رہے ہیں، بھلے پاکستانی حکومت کی اوکے سے ہو رہے ہیں، آفیشیل اوکے سے ہو رہے ہیں، پاکستانی عوام میں اس کا اثر کیا ہو رہا ہے. That is the most important part and that is where the reaction comes into play. ٹھیک ہے نا. دوسری بات. تیسری بات، اور میں اس پہ واقعی یہ کہوں گا کہ مطلب اگر آپ اس کو ہمارے یہاں لیفٹ پہ پروگریسو مین اسٹریم سب یہ کہہ رہے ہیں کہ کیوں بھائی اس کو مار دیا تو آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں مارنا چاہیے تھا. بھائی اگر پاکستانی گورنمنٹ نے یہ ٹھانی ہے کہ ہم پہلے، اور اب پی ٹی آئی بھی یہی کہہ رہی ہے کہ پہلے ہم بات کر کے دیکھیں گے. پہلے تو وہ کہتے تھے بات کرو، اب وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ پہلے ہم بات کر کے دیکھیں گے. اور اس کی آپٹکس بہت بری ہیں جس کو امریکہ میں کہتے ہیں کہ لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان گورنمنٹ باتیں کرنے کے لیے اندر گھس رہی ہے اور ایک دم سے امریکہ نے آ کے جو جس سے بات کرنی تھی اس کو اڑا دیا. یہ بات
نامناسب ہے, غلط ہے, اور واقعی پوری جو ایک ہونا چاہیے اس کو انٹرپٹ کرے گی. ایبسولوٹلی کرے گی. اور مطلب صحیح, اس میں تو کوئی ابہام نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت کرنا چاہیے تھا کہ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں اب یہ مجھے نہیں پتا کہ وہ آپس میں کہہ کے کیا کہ نہیں, لیکن اس وقت نہیں کرنا, یا تو پہلے کر دیتے, یا تو پہلے کر دیتے, یا تھوڑا اگری کریں کہ اس وقت نہیں کرنا چاہیے تھا ڈرون حملہ. نہیں, اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جیسے ہی وہ لوگ تو اس کی ہاتھ ڈھونڈ رہے تھے بہت عرصے سے, اور ہوا یہ کہ ابھی آپ نے سنا ہوگا چند دن پہلے اس کا جو ڈیپیوٹی تھا لطیف اللہ محسود, اس کو انہوں نے پکڑ لیا, اور اس سے ان کو بہت ساری انفارمیشن ملی اس اور وہ شخص جو ہے وہ افغان انٹیلیجنس کے ساتھ کام کر رہا تھا, اور افغان انٹیلیجنس نے ایکنالج کیا کہ ان کے کانٹیکٹس تھے ٹی ٹی پی کی لیڈرشپ کے ساتھ, اور مقصد یہ تھا پاکستان کو ڈیمیج کرنا. ہاں, اور ان کا مقصد یہ تھا پاکستان کو ہرٹ کرنا, اور یہ بھی سب جانتے ہیں کہ جو افغان انٹیلیجنس ہے وہ اس کے بڑے قریب تعلقات ہیں انڈیا کی را کے ساتھ. تو یہ کہنا کہ جناب یہ جو ہے پاکستان کے محب وطن ہے کسی طریقے سے, یہ لوگ اس کو امریکنز نے پکڑ کے حوالے کیا. ہاں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے لیے اب رو رہے ہیں. ایک ہفتہ پہلے امریکنز نے پکڑ کے کہا کہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس کے لیے رو رہے ہیں, جو کہ اتنے دن سے انڈیا پہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ انڈیا کرا رہا ہے. اچھا دونوں چیزوں کو تھوڑا تھوڑا الگ رکھیں. یہ کہنا کہ وہ محب وطن تھا اور اس لیے اس کو نہیں مارنا چاہتا تھا ایک الگ چیز ہے, اور وہ جو آرگیومنٹ ہے کہ یار اس وقت ٹاکس کرنے جا رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ, تو اس ارے بھائی ایک الگ آرگیومنٹ, وہ تو امریکہ کی اپنی ریزنز ہے نا. امریکہ کا جو آنسر ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے, ہم نے اپنے ریزنز کی وجہ سے, اس کا کوئی پاکستان سے کوئی تعلق نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دونوں آرگیومنٹ میں میں ہو سکتا ہے دونوں آرگیومنٹ میں ریاض صاحب سے اگری کروں, میں صرف یہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں کہ یہ دونوں آرگیومنٹ الگ الگ. سمندر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو ہے نا, پہلے تو جو اس کا جواب دے دوں کہ کہا گیا کہ صاحب یہ جنگ ہے اور جنگ میں جو ہے سب کچھ جو ہے وہ, سب سے پہلی بات تو یہ طے ہو جائے کہ واقعی جو ہے وہ جنگ ہے کہ نہیں. نہیں, بالکل ایک ابہام ہے اس کے اندر, کیونکہ جو ہے وہ جنگ کا ایک تصور یہ ہے کہ بھائی ایک کوئی اگر کہیں تو ممکن ہے آپ اس کو گوریلا وارفیئر ہے, کنونشنل نہیں ہے, وہ ان کی طرف سے جو ہے اگر آپ جو ہے اگر یہ ایسے بھی کہتے ہیں گوریلا ہے, طالبان بھی کہتے ہیں گوریلا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ جو ہے وہ جنگ کے اگر یہ اصول آپ یہ بنائیں کہ بھائی یہ جو ہے وہ ہم ادھر ہیں تم ادھر ہو, اب جو ہے آمنے سامنے ہو جائے تو پھر سارے جو بیچارے معصوم لوگ وہاں رہ رہے ہیں وہ نکل ہی چلے جائیں وہ وہاں سے. اب واضح تو نہیں ہے کہ کہاں پر جنگ ہو رہی ہے, تو یہ جو ہے نا یہ کہنا کہ صاحب جنگ ہے اس کی وجہ سے جو ہے واضح نہیں, لہٰذا یہ بیٹھے رہے, ان کو مارتے رہے اور یہ بیٹھے رہے. نہیں کوئی جو ہے یہ کوئی پاکستان نہیں ہے. امریکہ والے جو ہیں ان کو کوئی حملہ کرے, اگر پشتون والی کوڈ کی آپ بات کریں تو اصل پشتون والی کوڈ تو امریکہ فالو کرتا ہے, یہ پشتون نہیں کرتے کہ جناب ہمارا بندہ مارو گے تو ہم تمہارے 10 بندے ماریں گے. مگر ہم جو ہے اصل بات یہ ہے امریکہ کی طرف امام ہے, سب کہتے ہیں یہ اسٹیٹ آف وار میں اس وقت. نہیں میرے بھائی, لیکن ہم جو ہے اس کے باوجود اختلاف تو کر سکتے ہیں نا, یا وہ نہ کریں کہ امریکہ کو بالکل مان لیں ہم بہادر کے صاحب جو ہے وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اختلاف کہتے ہیں کہ آپ کا اختلاف ریلیونٹ ہے اس معاملے میں. بالکل جو ہے ریلیونٹ ہے, اس کے اندر جو ہے وہ بالکل ہے, اس کے اندر جو ہے وہ ریشنلٹی میں نے آپ کو جیسے کہا کہ بھائی جو ہے وہ ہر جگہ کے اوپر جہاں تہذیب ہے وہاں اس بات کو مانا جاتا ہے کہ کسی شخص کو مارنے سے پہلے اس سے پوچھا تو جائے, اس کو عدالت میں تو لایا جائے, اس کو صفائی کا حق تو دیا جائے اس کو. اس کے بعد میں آپ سے کہہ رہا ہوں نا کہ جنگ جو ہے وہ کہاں ہو رہی ہے, بالکل واضح ہو جائے کہ بھائی ہم اس علاقے میں جنگ ہی نہیں ہو رہی. نہیں جنگ یہ سب امن و امان ہے, ایک دہشت گردی. فاٹا اور آپ کا افغانستان کا جو ادھر کا جو پروونس ہے وہ اسٹیٹ آف وار میں ہے. فاٹا سے لے کے کنڑ پروونس اگر وہ اسٹیٹ آف وار میں ہے. بہرحال جنگ ہے چاہے ڈکلیئرڈ ہو یا انڈکلیئرڈ ہو. دیکھو بات یہ ہے اصل میں جنگ نہیں ہو رہی, دہشت گردی ہو رہی ہے, دونوں طرف سے دہشت گردی ہو رہی ہے, اس بات کو جو ہے آپ سمجھیں. دہشت گردی ہو رہی ہے, دہشت کی طرف سے بھی ہو رہی ہے, اور ہاں مطلب ظاہری بات ہے کہ ہمیں ان سے زیادہ جو ہے وہ ہے کہنا ہے مطلب طالبان سے, کیونکہ وہ تو ہمارے اوپر کر رہے ہیں, ہمیں تو ان سے زیادہ شکایت ہے, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر دیں. مجھے ذرا بتائیں عوام کا جو رسپانس ہے اس پہ, آپ عوام کا رسپانس جو ہے وہ تو بہت مختلف قسم کا ہے, کیونکہ آپ سمجھتے ہیں پولیٹیکل گروپس کا رسپانس ہے. جیسے منور حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ شہید تھا, فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اگر کتے کو ہی مارے تو وہ شہید ہوگا. وہ تو سر وہ جو ہے وہ میرے خیال میں جو فضل الرحمان ہے ان دونوں پہ غداری کا وہ جو ہے وہ تو ان کی یہ لوگ تو جو ہے بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو کہ بغیر سوچے سمجھے, اب جیسے مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کہی ہے کتے والی, انتہائی احمقانہ جو ہے بات ہے. وہی تو حقیقت ہے,
تو انہوں نے ایک صحیح بات کی ہے. اصل جو وجہ ہے پاکستان میں ان کو اتنی فکر نہیں ہے کہ یہ کیوں مر گیا. اصل مسئلہ ہے کہ امریکہ نے کیوں مارا اس کو. دیٹ از دا ریئل پرابلم ود بغض معاویہ ہے. بغض معاویہ ہے, حب علی نہیں ہے یہ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر اس طرح کی بات سے جو ہے نا وہ جو آپ کے اندر ایک شگاف پڑا ہوا ہے وہ اور گہرا ہوگا دونوں طرف کے درمیان میں نا. یہ کام جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے. اس بات کو میں عمران خان صاحب کی میں رسپانس جی جی جلدی عمران خان صاحب سے بھی ریلیٹڈ اس ٹاپک پہ آ جائیے. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جیسے میں اور ٹاپکس پہ کہتا ہوں یہ جو ہے یہ جو ڈسکشن ہے کہ اس کو ماننا چاہیے یہ خود پورے اسٹرگل کا حصہ ہے. یہ جو سیاست اس وقت جماعت اسلامی وغیرہ اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں نا, نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف عوام کا انڈیپینڈنٹ صرف ریئیکشن نہیں ہے. یہاں پہ لوگ باقاعدہ اس ایشو کو لے کے سیاست کر رہے ہیں. میرے نزدیک تو یہ جو بیانات آ رہے ہیں اس سے عوام کے اندر ایک کنفیوژن پھیل رہی ہے. یعنی کہ طالبان کے خلاف جو اوپینین ڈیولپ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی ہے, اس کو ہیرو دکھا دیا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ کنفیوژن نہیں میں یہ آپ ذرا اس میں مجھے عمران خان صاحب کا رسپانس, کیونکہ اب یہ بڑا مسئلہ بڑا خطرناپ ہو سکتا ہے اگر یہ یو این سپلائی سٹاپ کر دی اور امریکہ نے نیٹو سپلائیز اگر بلاک کر دی اور جو ہے اس کے بعد اگر ان کی ایڈ اور اکانومی کے جو حالات ہیں بڑا خطرناک مسئلہ ہے. یہ آپ کیا دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے رسپانس؟ نہیں, پہلے تو یہ ہے کہ بھائی ظاہری بات ہے کہ عمران خان کوئی پرائم منسٹر تو ہے نہیں. زیادہ سے زیادہ ان کے جو تصرف میں ہے وہ ہے خیبر پختونخوا کی پولیس. تو وہ جو ہے اسی کو ہی عمل میں لا سکتے ہیں نا کہ ان سے کہیں کہ بھائی یہ یہاں سے جو ہے ان کو ٹرکوں کو روکو یا جو کچھ بھی کرو. تو وہ جو ہے بڑی محاذ کی کیفیت پیدا ہو جائے گی, کیونکہ جو آپ کا ملک ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ ہاں صحیح ہے, ہم جو ہے کوئی اس کو نہیں روک رہی ہے. اور عمران خان صاحب نے کہا ہم نے پہلے بھی تو نیٹو سپلائیز بلاک کی تھی, جب سلالہ پہ حملہ ہوا تو ہمیں نیٹو سپلائیز بلاک کی تھی. ہم نے نہیں, انہوں نے نہیں, مطلب پاکستان نے کی. اب تو پاکستان تو نہیں کہہ رہا یہ, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب یہ جو ہے اس میں ہم نہیں روک رہے. یہ صرف کہہ رہے ہیں یہ دراصل اپنا یہ پریشر بڑھانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ اس کو وفاقی حکومت کو یہ لے آئیں پریشر میں اور کسی طرح یہ اس جگہ پہ پہنچ جائے جو آپ نے پہلے صلالہ والی جو ہے بات کہی نا. یہ لیکن جو ہے وہ اب سوال 20 جنوری کا وقت دیا انہوں نے. ہاں اب جو ہے اب چکر یہ ہے کہ وہ جو کہا ہے کہ 20 نومبر جو بات ہے کہ صاحب ڈرون, اب تو وہ ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی روز ہو رہے ہیں حملے جو ہے وہ ڈرون کے, کوئی جو ہے ویتنام نہیں ہے یہ تو جو ہے جب وہ دیکھتے ہیں جب ان کو انٹیلیجنس ملتی ہے تو وہ مار دیتے ہیں. وہ اب پتہ نہیں اس سے پہلے ملے کہ نہ ملے, کیونکہ آپ کو کیسے معلوم ہوگا. ریاض صاحب آپ کی طرف میں آ رہا ہوں, دو چیزیں. اگر یہ جو نیٹو سپلائیز بلاک ہوئی 2-3 مسائل ہیں. ایک تو یہ کہ اگر آپ نے ٹرکس کو وہاں بلاک کر دیا تو ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہو کہ اگر آگے طالبان نہ حملہ کر کے ان کو جلا ولا نہ دیں, یہ مسئلہ ہوگا. دوسرا یہ کہ ابھی امریکہ نے جو آپ کو ایڈ ویڈ جو دے رہا ہے اور جو آپ کی اکنامک ڈپینڈنسی ہے, آپ کی جو ایکسپورٹس ہیں ان سب پہ مطلب بڑا ایک محاذ کی کیفیت طاری ہو سکتی ہے. تو کیا دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب کے رسپانس, دوسرا میاں صاحب کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے اس چیز کو؟ یہ نیٹو وغیرہ کا کوئی راستہ بند نہیں کرے گا, یہ محض سیاست کھیل رہے ہیں عمران خان. ایسی کوئی بات نہیں کر سکتے, ان کے بس میں کچھ ہے ہی نہیں. اپنے جناب وہ لوگ وہاں پر روز مارتے پھر رہے ہیں سب کو. طالبان جناب جس طرح چلے جاتے ہیں مار دیتے ہیں لوگوں کو, یہ کیا کس کو روکیں گے؟ کہہ رہے ہیں سلالہ پہ بھی تو ہم نے بلاک کی تھی نا نیٹو. ارے بھائی سلالہ پہ ہمارے فوجی مارے گئے تھے. کیا حکیم اللہ محسود آپ کا فوجی تھا؟ آپ کے لیے لڑ رہا تھا. وہ تو آپ کے فوجیوں کو مار رہا تھا, وہ تو آپ کے سویلینز کو مار رہا تھا. اس کا اس سے کیا کمپیریشن ہے؟ اچھا دوسری بات ایک یہ ان کا جو کیا یہ حکیم اللہ محسود کو اپنا مجاہد سمجھتے تھے صاحب؟ وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ بھائی ہمیں ایک جگہ پہ تو لا کے ڈرون بند کرانے پڑیں گے تاکہ نیگوشیشن طریقے سے ہو سکیں, ورنہ تو نیگوشیشن ہو نہیں سکے گی. ہم نیگوشیٹ کرنے جائیں گے اوپر ڈرون آ جائے گا تو وہ بیک آف ہو جائیں گے. تو نیگوشیشن کو دیکھیں اصل مسئلہ میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ طالبان اس وقت اگر کسی چیز سے ڈرتے ہیں نا, ٹی ٹی پی خاص طور پر, وہ صرف ڈرون سے ڈرتے ہیں. کیونکہ جتنے بھی انٹرویوز وغیرہ ان کے آئے ہیں, لوگ وہاں گئے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرون مستقل اوپر منڈلاتے رہتے ہیں, ڈھونڈتے رہتے ہیں اپنے شکار کو, اور یہ بالکل ملک الموت کی طرح ان کے اوپر سوار ہیں. اور حکیم اللہ کو 2 ڈرون شاید مارنے. ہاں, تو ان کو کوئی نہیں روک سکتا. پاکستان نہیں روک سکتا, طالبان نہیں روک سکتے, اور میرے خیال میں تو یہ اچھا ہی ہے. اس لیے کہ اگر ان کو روک دیا تو پھر ان کو ایسی بات ہے کہ کوئی جیسے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں ان کا نیچرل پریڈیٹرز اگر ختم ہو جائیں ان کے, تو ان کی تعداد بڑھنے لگتی ہے. پھر کسی علاقے میں دیکھیں مثلا ڈیئر جو ہیں یہاں پر بہت بڑھ گئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے جو نیچرل پریڈیٹرز ہیں جو ان کی پاپولیشن کنٹرول کرتے ہیں وہ نہیں ہیں. تو ان کا جو پریڈیٹر ہے, جو نیچرل پریڈیٹر ان کا طالبان کا, وہ اصل میں اس وقت
لیکن امریکہ کے ڈرونز ہیں، پاکستان کچھ نہیں کر رہا ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ صاحب ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ یہ ڈرون کب سے ہو رہے ہیں؟ آپ نے بیت اللہ کو مار دیا، حکیم اللہ آ گیا، مطلب آپ نے بڑے لوگوں کو، ابو الجزید کو مارا تو ان کا بھی کوئی فرق نہیں پڑ رہا، یعنی کہ یا تو ٹیررزم دہشت گردی کم ہونا ڈرون کی وجہ سے کم نہیں ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں بھائی، اگر آپ بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے، اس کا ڈرون سے کوئی تعلق نہیں، ڈرون ہو یا نہ ہو، بلکہ میرا تو خیال یہ ہے کہ ڈرون اگر نہیں ہوں گے تو یہ اور زیادہ بولڈ ہو جائیں گے، اس لیے کہ ان کو کوئی سٹاپ کرنے والا ہوگا نہیں۔ پھر ابھی تو تھوڑا بہت ڈر ہے ان کو، تو چھپتے پھرتے ہیں، بھاگتے ہیں یہ امریکن ڈرون سے، اگر ڈرون ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کو کوئی خوف ہی نہیں رہے گا۔ دوسری طرح سے کر لوں، دیکھیں ڈرون ہو رہے ہیں، حکیم اللہ بیت اللہ جاتا ہے، حکیم اللہ آ جاتا ہے، اب جو ہے فضل اللہ آ گئے، یہ سب کریکٹرز آتے رہیں گے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈرون سے تو مار کے تو یہ ان کے سکسیسر فائنلی سولوشن ڈرون نہیں ہے، فائنلی سولوشن اس کا یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی فوج بھیج کے ان کو ختم کرنا ہوگا۔ اور میں جو سن رہا ہوں، جو اینالسٹ ہیں جو پرائیویٹلی اپنی باتیں سنتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم نے پرائیویٹلی یہ سنا ہے کہ آلریڈی نواز شریف نے اور ان کے جو انر سرکل ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ آپریشن کرنا ہوگا، ملٹری آپریشن طالبان کے خلاف، ٹی ٹی پی کے خلاف، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ تمام حجت تمام ہو جائے، یعنی اپنا شوق پورا کر لیں، کہ جناب ان سب کو دکھا دیں کہ بھائی ہم نے سب بات چیت کر لی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ وہی صورتحال جو 2009 میں تھی، کافی بات چیت کی، ان کو دے دیا، سرنڈر کر دیا، اس کے باوجود انہوں نے مارنا پیٹنا بند نہیں کیا۔ اگر آپ پڑھیں 2009 کے حالات کیا ہوا تھا، تو یعنی جب ہو گیا تھا پیس ڈیل، تو اس کے بعد یہ ایکسپیکٹیشن تھی کہ جو وہاں کے جو فضل اللہ ہے اور اس کا جو فادر ان لا تھا صوفی محمد، وہ اب ریکنسیلیشن کی طرف آئیں گے کہ ٹھیک ہے اب یہ معاہدہ ہو گیا، اب ہم اس کو اچھی طرح سے رول کرتے ہیں یہاں پر، اور یہ جو خوف ہے اور دہشت گردی اس کو ختم کرتے ہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، سب سے پہلی تقریر جو کی صوفی محمد نے اس کے بعد، وہ یہ تھی کہ اب ہم پورے ملک میں یہ نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، بنیر پہ حملہ کر دیا، اس کو ٹیک اوور کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ واضح ہو گیا کہ ان کی جو ایمبیشنز ہیں وہ صرف کسی علاقے تک لمیٹڈ نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے پاکستان پہ اپنا نظام جو ہے اس کو امپوز کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو حکیم اللہ کی اور نافذ نہیں، they want to impose it on the people۔ یہ تو ایک بڑی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو کئی ویڈیوز اویلیبل ہیں یوٹیوب پر، جس میں حکیم اللہ اور ولی الرحمان دونوں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا، اور پاکستان میں اسلامی نظام جو ہے پچھلے 60 سال سے نہیں آ سکا، اور ہم لے کر آئیں گے، اور ہماری جدوجہد جب تک جاری رہے گی جب تک پورے پاکستان میں اسلامی نظام قائم نہیں ہو جاتا۔ یہ بڑے کلیئر ہے۔ وہ پولیٹیکل سائنس میں ایک کہاوت ہے کہ وار از پالیٹکس بائی ادر مینز۔ ریاض صاحب نے بھی اس دفعہ بات یہاں سے شروع کی جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ یہ سیاست ہے اب، ٹھیک ہے نا، جو آپ اس کو الگ سے اگر دیکھ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے لوگ مرتے ہیں، معاملہ سٹیکس بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں نا، معاملہ بہت سنگین ہو گیا کیونکہ اب لوگ تھوک میں مر رہے ہیں، لیکن ہے یہ سیاست، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرف ہماری مین سٹریم پاکستان کی سیاست ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کدھر لے کے جانا ہے، دوسری طرف یہ ہمارے جو اسلامسٹ ہیں، جماعت اسلامی سے لے کے طالبان تک، یہ سب ایک ہی طرف ایک ہی سیاسی رخ ہے یہ، ٹھیک ہے نا، ہماری سوسائٹی کا، اور وہ اپنی سیاست کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم الیکشن کے تھرو آئیں گے، لیکن دوسری طرف جو ان کے آئیڈیولوجیکل فیلو ٹریولر جس کو کہتے ہیں، ان کو کنڈیم بھی نہیں کر رہے۔ تو یہ ایک سیاست، آپ نے خود کہا نا کہ بھائی انہوں نے یہ کہا کہ اب سواد ہمیں مل گیا ہے، اب ہم باقی پاکستان پہ بھی لائیں، تو یہ سیاست ہو رہی ہے، رائٹ۔ اور دوسری چیز جو آپ کہہ رہے تھے، جو میں بھی ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگرچہ آپ کو واقعی ایک کمپریہنسو سولوشن کرنا ہے تو اس کا ایک سیاسی عنصر بھی ہوگا اور اس کا ایک ملٹری بھی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ دونوں چیزیں ساتھ چلنی پڑیں گی۔ پرابلم اس وقت مجھے اب یہ دکھ رہی ہے کہ ہماری جو نیشنل لیول کی سیاست ہے اور جو انٹرنیشنل سیاست ہے وہ اس وقت کلیش کر رہے ہیں، کہ پاکستان کے اندر تو ایک حکومت آ گئی ہے جو کہ جیسے آپ نے کہا کہ پوری ساری خانہ پوری کر کے سارے چیک باکس ٹک کر کے پھر ایکشن لینا چاہتی ہے، لیکن اوپر سے امریکہ کی سیاست آ کے اس پہ پورے پہ نا کیے کرائے پہ ڈرون مار دیتی ہے۔ میں ذرا آپ سے سٹارٹ کروں گا، اس وقت جو ہے میاں صاحب کو ایز اے پرائم منسٹر کیا کرنا چاہیے، کس طرح اس کو ڈیل کرنا چاہیے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، کیونکہ ہر طرف اب جو ہے نا یہ بالکل یعنی کہ ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے، ایک رائٹ ونگ ایک لیفٹ ونگ، جو کہ اس کو شہید کہنا ہے، اس کو ہیرو بنا رہے ہیں، اور دوسرے لوگ جس طرح ریاض صاحب نے بات کی کہ اس کو بتا رہے ہیں بھائی ولن ہے، اس کو ولن ہی رہنے دو۔
وہ جو ان کا جو میڈیا ونگ اب شروع ہوا ہے طالبان کا، اب شروع عمر بہت میڈیا، پرانا ہے وہ، عمر میڈیا، وہ کافی زیادہ جو ہے وہ اب تو باقاعدہ، یعنی کہ تو وہ جو ابھی آیا ہے سامنے انٹرویو ان کا فضل اللہ کا، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی مذاکرات وغیرہ ہم جو ہے وہ نہیں کریں گے. تو یہ بڑی خراب صورتحال ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک، یعنی کہ یہی باتیں ہو رہی ہیں نا کہ بھائی کم سے کم اس پورے عمل سے تو گزرتے آپ، اس کے بعد طے ہو جاتا، پورے پاکستان کے سامنے بات واضح ہو جاتی کہ بھائی یہ لوگ جو ہے یہ بات نہیں سن سکتے، ان کے ساتھ اب جو ہے جنگ کرنی ہو نہیں گئی کہ بھئی ایک طرف حکومت کری بھئی ہم بات کرنے کو تیار ہیں، وہ ہاں، ہم تو بات نہیں کریں گے. تو آپ جو وہ بات انہوں نے وہاں سے لے لی، وہ بات یہی ہونی چاہیے کہ ہر طریقے سے یہ کہنا چاہیے کہ آؤ، چھپ کے آؤ، کسی طرح آؤ، ہم تم سے جو ہے نا وہ بات کریں گے، اور جو ہے نا وہ اس کے لیے ہم تیار ہیں. اور پھر جو ہے ساری قوم کے اوپر واضح کریں کہ بھئی یہ اس کے باوجود جو ہے سارے کنسیشنز دینے کے باوجود یہ نہیں آ رہے، تو اس کے بعد اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم جو ہے وہاں جا کے کرش کریں. ریاض صاحب، میاں صاحب کا کیا، کس طرح اس معاملے کو ٹیکل کرنا چاہیے؟ ادھر شہید کہہ رہے ہیں، ادھر ولن کہہ رہے ہیں. اصل میں میاں صاحب کے اوپر ملٹری کا بہت زبردست پریشر ہے اس وقت. صرف ملٹری کا یا انٹرنیشنل بھی؟ ملٹری کا نہیں، انٹرنیشنل تو ہے ہی، انٹرنلی میں بتا رہا ہوں. پاکستان میں ملٹری کے اتنے لوگ مر گئے ہیں، اتنے شہید ہو گئے ہیں فوجی، اور خاص طور پہ نیازی کے بعد تو سنا ہے کہ اتنا زیادہ دباؤ تھا نواز شریف کے اوپر اور کیانی کے اوپر تھا ایکچولی دباؤ کہ لیٹ اس ایکٹ ناؤ، لیٹس ناٹ ویٹ. لیکن انہوں نے میاں شریف نے ان کو، میاں نواز شریف نے ان کو کیانی کا مجھے تھوڑا سا وقت دیں ذرا، تو وہ مہلت دی ہوئی ہے انہوں نے تھوڑی. اب وہ تو جانے والے بھی ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ خود تیار نہیں ہوں گے، بہتر تو یہی ہے کہ اگر سویلین اتھارٹی جو ہے نا اور پولیٹیکل کلاس جو ہے وہ ساتھ ہو اس میں، اگر یہ نہیں مانیں گے تو پھر میرے خیال میں ملٹری ول گو اٹ الون. اس لیے کہ وہ اتنے زیادہ نالاں ہیں اس صورتحال سے، کیونکہ ان کے لوگ روز مر رہے ہیں اور ان کے ہاتھ بندھے ہوئے، بیسکلی وہ کچھ بھی نہیں کرتے. گلے ذبح ہونے کی ویڈیوز ہر ہفتے آ رہی ہوتی ہیں. تو اب اس کا ریزولوشن ہوگا انشاءاللہ. میرا خیال یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا، ہو سکتا ہے مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے لگ جائے. لیکن جیسے سوات میں ہوا تھا نا، سوات میں 2 سال تک یہ چلتا رہا سلسلہ. اگر آپ یہ پڑھیں اس کی جو صورتحال تھی وہاں پر کہ جناب بڑے سارے اگریمنٹس ہوئے، ٹوٹے، پھر اس کے بعد جناب انہوں نے آخر میں سرنڈر تک کر دیا. اور اس کے بعد، اور اب جو فضل اللہ یہاں آ گیا ہے تو فضل اللہ کے ساتھ تو آپ کا بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے. یو نو دس پرسن، یو نو واٹ ہی ڈیڈ دی لاسٹ ٹائم. میں آپ کی ایگری کرتا ہوں کہ آرمی چلی، لیکن اگر آرمی اکیلی جاتی ہے تو یہاں پر عمران خان صاحب پبلک اوپینین آن بورڈ نہیں ہے آرمی کے. آرمی کو دونوں طرف سے، ادھر طالبان ماریں گے، ادھر پبلک اوپینین آرمی کے. لیکن آرمی کے پاس کوئی چارہ نہیں رہے گا، تو پھر تو وہ ایسی صورتحال ہو جائے گی. آرمی تو سینڈوچ بن جائے گی بیچ میں. نہیں، سینڈوچ نہیں بنے گی آرمی کے. دیکھیں ہمارے یہاں جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ فیئر کا بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ صرف اس فیئر کی وجہ سے کہ یہ ماریں گے ہم کو، یہ اپنی حقیقت نہیں بولتے. ایون سوات میں اگر آپ پڑھیں اس وقت کے حالات کہ بہت سے لوگ جو ہے نا انہوں نے اسینشلی طالبان کو مان لیا تھا. کہہ رہے تھے یار دیکھو یہ کم از کم کسی طرح یہ بند ہو، جو روزانہ وائلنس ہوتی ہے تو چلو ٹھیک ہے ان کو دے دو، دے کے دیکھتے ہیں. لیکن اس کے بعد کیا کیا؟ تو مسئلہ یہی ہے نا کہ اگر لوگوں کو آپ موقع دیں اور جا کے دکھائیں ان کو کہ کیا کر رہے ہیں، اور فوج کو جو ہے نا، فوج کو خود یہ میڈیا مینجمنٹ کرنا ہوگا، یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے کیا کریں گے. انصار عباسی اور یہ مقبول جان، ان سب حضرات، ان جیسے حضرات کیا کیا جائے گا؟ یہ جو ریاض صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو بات ہو سکتا ہے صحیح ہو اور یہی حل ہو، لیکن کیا کریں گے آپ میڈیا مینجمنٹ؟ ایک بات یہ بہت کھل کے کہنا چاہوں کہ ہماری فوج میڈیا مینجمنٹ کرنا چاہیے نہیں، کرتی ہے. ٹھیک ہے، نظر نہیں آ رہا، مطلب نظر نہیں آ رہا. مطلب یہ انصار عباسی صاحب اور یہ مقبول جان صاحب تو کھل کے بولتے ہیں کہ فوج غلط کر رہی ہے اور وہ بات کرنی چاہیے. وہی بات ہے کہ فوج تھوڑی سی عقل مند بھی ہے. اور جیسے آپ زید حامد صاحب کا فینومینن ہے، وہ خود ان سے آپ کہیں گے وہ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر چکے ہیں، بات ذکر کرنا بیکار ہے، ان کی کریڈیبلٹی نہیں رہی. وہ ایک آدمی ہے، لیکن وہ ان کی عام طور پہ سمجھا جاتا ہے نا کہ بڑے رائٹ ونگ اور وہ ہیں. لیکن ابھی کل پرسوں جس ویڈیو کی آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے، وہ زید حامد صاحب کے اکاؤنٹ سے پوسٹ ہوئی ہے فیس بک پہ. یہ بات نوٹ کرنے والی. کون سی ویڈیو کی بات کر رہے ہیں؟ وہی کرنل امام. وہ تو بڑی پرانی ویڈیو ہے نہیں، لیکن وہ بات ہے کہ پرانی ویڈیو تو ہے، لیکن آپ بھی صبح سے اسی کا ذکر کر رہے ہیں نا. وہ یہ میڈیا مینجمنٹ اس وقت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور زید حامد صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ان کے وہ پٹھو ہے، نہیں، ان کی ایک کم از کم ایک اسٹریٹجک
डायरेक्शन उनका वही होता है जो हमारी नहीं, लेकिन इस तरह से मीडिया मियां साहब का बताएं, मियां साहब हमारी आवाम करेगी। भाई मियां साहब जैसे रियाज साहब ने लेआउट किया, मियां साहब इस वक्त फंसे हुए हैं, राइट? वो इलेक्टेड गवर्नमेंट भी है, लेकिन जो हमारी डीप स्टेट है उसको भी उनको कंट्रोल में रखना है, अमेरिका से भी बात बना के रखनी है। तो मियां साहब कर सकते हैं, हल बताया कि सही है हल इन दी एंड ओवरऑल तो यही होना पड़ेगा ना। और आप ये देखें कि रियाज साहब पहले ये कह रहे थे या नहीं कह रहे थे मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं तो ये कहता हूं कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट में है, बात सुने, गवर्नमेंट में है तो जो वो कह रहा है उसको करने का वक्त तो दो ना, मोहलत दो, और वो कर रहे हैं। और मैं यही चीज इमरान खान के बारे में कहूंगा, अगर नेटो सप्लाई के वो इतना खिलाफ हैं तो ये उनको करना चाहिए कि भाई नेटो सप्लाई ब्लॉक करें। अभी तक मैं तो कहता हूं अभी तक क्या कर रहे हैं, अभी तक क्यों नहीं ब्लॉक? हल बताया इससे एग्री कर रहे हैं कि यही जो हल बता रहे हैं वो नहीं, वो जो मैंने आपको एक बात अपनी तो राय पेश कर दी थी ना पहले, कि किसी तरीके से उनको जो है मुज़ाकरात के ऊपर लेके आए और साथ में जो है ना ये वाजे करें कि भाई इस्लाम, हम भी तो इस्लाम चाहते हैं, लेकिन ये थोड़ी चाहते हैं कि तुम बताओ हमें कि इस्लाम क्या है। मतलब उनका इस्लाम जो है असल तो ये हो रहा है ना, ये है बुनियादी। हम कौन सा नहीं चाहते शरीयत मोहम्मदी, हम भी शरीयत मोहम्मदी चाहते हैं, लेकिन हमारा ख्याल है हम जो रह रहे हैं, जिस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं वो है शरीयत मोहम्मदी। तुम जो उसे इख्तिलाफ कर रहे हो कि नहीं, तो अब तुम कौन हो भाई? तुम्हें किसने इस बात का हक दिया कि तुम बन जाओ खलीफा? बात अलग लिया उलमा की। हाँ, तो मतलब मैं ये कह रहा था कि मीडिया को ये बात वाज़ेह करनी है, क्योंकि हो ही रहा है कि वो तो वीडियो जारी कर रहे हैं कि इस्लाम का परचम लहराएंगे और फलाना। भाई हम भी तो इस्लाम का परचम लहरा रहे हैं, हम कौन सा जो है कुफ्र का लहरा। हामिद मीर साहब ने कुछ दिनों पहले बड़ा अच्छा जवाब दिया, उन्होंने कहा था कि जी कहते हैं इस्लाम के नाम पे जो मुल्क बना, तो जिसने मुल्क बनाया उसको तो ये खुद काफिर कहते हैं। हाँ, वो सारी बातें, लेकिन असल बात ये, असल जो है ना वो उसका सारा ये है कि भाई इस्लाम का सब बहाना है। तुम चाहते हो कि तुम जिस तरह से बताओ उस तरीके से जो है चलना चाहिए मुल्क। ठीक है, तो भाई ये जो अच्छा मैं जरा टॉपिक बिल्कुल जो है ना बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन लेके जा रहा हूँ और बिल्कुल मुझे क्लोज करना है कि ये जो इंडिया का जो एक मिशन है जो मार्च पे ये जा रहे हैं, इसके बारे में जरा एक थोड़ी तरजीह दे दी है कि ये कामयाब होने जा रहे हैं कि नहीं होने जा रहा। अच्छा, ये नहीं मालूम कि कामयाब जो है, हाँ कामयाब होगा कि नहीं होगा उन्होंने, लेकिन असल बात ये है कि निहायत कम लागत के अंदर और निहायत कम वक्त के अंदर 15 महीने के अंदर उन्होंने जो है ये मिशन तैयार किया और इसको निहायत कामयाबी से जो चला दिया। मरीख की तरफ वो अभी एक चक्कर लगाएगा वो दुनिया का, जिसके अंदर उसकी स्पीड बढ़ेगी, वो जाएगा। इस पे लोगों को ये एतराज है कि साहब वो तो गरीब हैं, जो है वो ये, हाँ, लेकिन इससे जो है क्या फर्क पड़ता है यार? वो जो है वहाँ पर जो है वो डेल कंप्यूटर वाले के अभी तो जवाब वही दे रहे हैं वो। अच्छा रियाज, आपकी तरफ आप मुस्कुरा रहे हैं। इसमें मुझे याद आया, इकोनॉमिस्ट एक्टिविस्ट है एक बड़ा मशहूर जो काफी कंसर्न है पॉवर्टी और हंगर के बारे में, उसका नाम है जॉन ड्रीज। तो उसका रिएक्शन ये था कि ये जो इंडिया का मार्स मिशन है, दिस इज इंडियन एलीट्स क्वेस्ट, delusional quest for superpower status। अच्छा, मतलब वो, हाँ, ये और इस सिलसिले में और भी कई लोग कह चुके हैं। अच्छा। जो साशी थरूर का ये कहना था, अभी नहीं पहले कुछ दिन पहले कहा था कि इंडिया इज सुपर पुअर नॉट सुपर पावर। अच्छा। और एक इंडियन हिस्टोरियन है रामचंद्र गुहा, जिसने कई किताबें लिखी हैं इंडिया के बारे में, हिस्ट्री के बारे में। उसका ये कहना है कि इंडिया should not even try to become a superpower। इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं कि there's no reason for it to even want to become a superpower। सिर्फ एक जुमला जल्दी से कहूंगा, देखिए ये इट इज नॉट एन ईदर और। अमेरिका भी जब होता ये है कि जब अपने आप को उठा के आदमी होता है तो सबसे पहली चीज चाहिए होती है सेल्फ कॉन्फिडेंस, और इस तरह की चीजों से उनकी एक नेशनल सेल्फ कॉन्फिडेंस और मोमेंटम बनेगी। सही, आपने खवातीन हज़रात आपने तज्जिए सुन ली है, मेरे पास बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। अगले हफ्ते एक नए टॉपिक के साथ, और उम्मीद करते हैं कि कोई हमले ना हो या पाकिस्तान में अमन व अमान बरकरार रहे, और मुहर्रम का महीना आने जा रहा है, इसके अंदर जो है अमन व अमान रहे। कोशिश करेंगे और उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि ये जो मुहर्रम का जो महीना ये भी अमन व अमान से गुजर जाए और लग ऐसा रहे कि खतरा बहुत ज़्यादा है। इसके साथ ही फराज दरवेश को इजाज़त दीजिए फ्रॉम व्यू पॉइंट फ्रॉम ओवरसीज़।